السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز حضرت کلیمی شاہ صاحب نوری چشتی قادری مدد اللہ علیہ، مولانا چاند صاحب مدد اللہ علیہ، دیگر علماء کرام، بزرگان اعظام، اہل سلسلہ، دوستو اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم کو ایسے پیارے رسول کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ ہمارے لاکھوں خرابیوں اور غلطیوں کے باوجود ان سب کو چھپا کر اللہ کے محبوب ہم کو بنانے، دوزخ کے گڑھے سے ہم کو نکال کر جنت تک پہنچانے والے انبیاء کے سردار کے امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ یوں تو ہر نبی اپنے امت پر بڑے حریص ہوتے ہیں، حرص رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اچھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے تو نبی آتے ہیں، لیکن ہمارے آقا ان تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی شان میں قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرمایا حریص علیکم، ہمارا بڑا خیال ہے۔ اسی طرح ہم دوزخ سے محفوظ رہیں، ہم اللہ کے غضب کے شکار نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے حساب سے تو ہم میں لاکھ خرابیاں ہیں، اگر اس کے حساب سے دیکھا گیا تو جنت میں جانا کیا، اس کی بو بھی سونگھنے کا ہم مستحق نہیں بن سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرما کر ایک ایسے رسول کو، ایک نبی کو آپ کا واسطہ ہمارے بیچ میں رکھا کہ انشاءاللہ علامتیں یہ بتا رہی ہے، قرآن و حدیث کے فرمان سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دوزخ میں گرنے آپ نہیں دیں گے۔ سرکار نے مثال بھی دی ہے، جیسے آگ سلگانے کے بعد پتنگے آ کر اس پہ گرتے رہتے ہیں، اور اگر آگ سلگانے والا پتنگوں کو دور کرتا رہا تو کچھ بچے، تب بھی ان کے اوپر سے آ کے آگ میں کود جاتے کریں یہ پتنگ۔ مثال دے کر سرکار نے فرمایا تم بھی ایسے ہی دوزخ کی آگ کی طرف
اچھل کود کر گر رہے ہو اور میں تم کو تمہارے پشت سے پکڑ کر تم کو پیچھے ہٹا رہا ہوں، تم کو بچا رہا ہوں۔ تو ایسے مشفق بچانے والے حریص آقا کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ ہماری زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، ہم اس کو کبھی نہیں بھولتے۔ پھر ہمارے اور ہمارے آقا کے زمانے کے درمیان 1400 سال کا عرصہ ہے۔ میری زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی نا؟ نہیں تو میں اور ذرا آسان بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1400 سال کا گیپ ہے۔ اس کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بنایا اور ان سے جو تعلق رکھے، ویسے لوگ بھی سرکار کی محنت سے محروم ہوئے۔ سرکار جن کو بنائے وہ تو محروم نہیں ہوئے کوئی، لیکن ان سے نسبت ان کی اولاد ہونے کے باوجود بھی محروم ہونے والوں کا داستان شروع ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ 100 سال کے اندر ہی ایسا انقلاب آیا بولے تو ہم تو 1400 سال بعد ہیں۔ وہ نعمتیں پھر ہم کو ملنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے آقا کی دعا اور آپ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ایسے اولیاء کرام سے ہم کو وابستہ فرمایا کہ جنہوں نے یہ 1400 سال کا جو گیپ آیا ہے اس کو وہ لوگ مٹا دیے، کم کر دیے۔ ہم صحابی نہیں ہیں، ہم تابعی نہیں ہیں، ہم تبع التابعین بھی نہیں ہیں، ہم ان کے جوتوں کے گرد کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جو اسلام دین کی جو اعلیٰ نعمت اللہ نے آقا کے ذریعے ان کو دیا تھا، منعن ہماری صلاحیتیں کمزور ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن نعمت دینے والے نے نعمت میں کوئی کمی نہیں کیا، وہ فرق نہیں کیا، وہ فرق کر بھی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کرتا تو وہ ظلم ہو جاتا۔ قیامت کے روز بولیں گے ان کے لیے تو انتظام تھا، ہمارے لیے کیا انتظام ہوا؟ وہ نبی کے قریب کے زمانے کے لوگ تھے، نعمت کے دینے والے نے کوئی فرق نہیں کیا، ہماری اپنی کمزوری ہے، اس کا انکار نہیں۔ تو وہی نعمتیں منعن سننے سمجھنے عملی زندگی میں لانے کا بہترین موقع اللہ والوں کی نسبت سے اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی۔ ہمارے ہر بستی میں ہر جگہ اللہ والوں کے چاہنے والے تو موجود ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا جہاں جانتا ہے، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو دولت بانٹی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ چاہنے والے بہت ہیں، نام لینے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو دولت آپ نے بانٹی، آپ نے جو دسترخوان بچھایا اور اس پر آپ نے جو کھانا پیش کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، وہ دستر پر بیٹھ کر ان کا وہ کھانا کھانے کی سعادت کامیابی سب کو نہیں ملی۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی غوث پاک کے دسترخوان کے لیے ہم لوگوں کو چنا۔ مکہ مدینہ کہاں، ہمارا ہندوستان وجے واڑہ کہاں، بغداد شریف کہاں، ہندوستان میں ہماری بستی کہاں، اتنے دور رہنے کے باوجود اللہ نے ان کے اس دسترخوان وہ تو سمجھتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں دسترخوان، کھانے کا جو ٹیبل ہے
وہ اتنا وسیع ہے آپ کا، وہ ہمارے بستی تک اللہ پہنچا دیا. آپ کا ارشاد ہے میرا فیضان، میری جو باتیں ہیں وہ تم کو صحیح طور پر حاصل ہونا ہے تو تم کو میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھنا ہوگا، اور میں جو کھا رہا ہوں وہ تم بھی کھانا پڑے گا. تبھی وہ نعمتیں آپ کو ملے گی جو نعمتیں میں نے پائی ہے. میری بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ غوث پاک ذریعے رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالی جو نعمت کائنات کو دیا ہے، اگر وہ کسی کو ملنا ہے حقیقی طور پر، محبت ایک الگ چیز ہے، اس کا اپنا کام بھی ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا. عقیدت ایک الگ چیز ہے، اس کا اپنا فائدہ ہوگا. لیکن جو نعمت آپ کو حاصل ہے اور جو آپ نے اپنے خاص لوگوں کو بانٹا ہے، اگر اس سے استفادہ کرنا ہے تو پھر آپ نے جو دستر بچھایا وہ دستر پہ بیٹھنا پڑے گا، اور آپ نے اس دستر پر جو کھانا تیار رکھا ہے وہ کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا. وہی لوگ حقیقی قابلی نعمت سے مالا مال ہوں گے. آپ سوچیں گے بغداد شریف سے 800-900 سال تک کون سا ایسا دسترخوان ہوگا؟ اللہ کا کرم بڑا وسیع ہے، جس کو چنتا ہے اللہ مالا مال کرتا ہے. مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ وہی نعمت اللہ ہم کو دے رہا ہے. اللہ ہم کو صحیح احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. 3 روزہ پروگرام ہے، تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہے. ایسے ہی سننے اور نکل جانے کا پروگرام نہیں ہے. گویا ہم اپنے آپ کو ایک صحیح دھونے والے کے حوالے کریں. جیسے ہم واشنگ مشین کے حوالے، آج کل دھوبیاں والا تو نہیں ہے نا، وہ پہلے زمانے میں دھوبی بول سکتے، اب تو واشنگ مشین کا دور ہے. یہاں پر کپڑے کو کیسا دھویا جاتا ہے وہ نہیں سکھایا جا رہا ہے، پاک کیسا کیا جاتا ہے وہ نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ کپڑے کے لیے واشنگ مشین رکھا گیا ہے، ڈال دینا، صاف کر کے نکال کے لے جائے. یہ طریقہ ہے اللہ والوں کے. ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی جگہ ہے، اس کا مشنری ہے. ہم اپنے آپ کو اس میں پیش کر دینا. پیش کرنے کے بعد ظاہر ہے واشنگ مشین خاموش تو نہیں رہتا. میں سمجھتا ہوں دھوبیوں کے ہاتھ میں پھر بھی کپڑے محفوظ تھے. زیادہ زیادہ ہاتھوں سے کپستے، ان کا ہاتھ تو نرم نرم رہتا. اور اگر زیادہ میلا ہے تو ان کے پاس جو پتھر وغیرہ اس پر ذرا رگڑتے یا مارتے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ تو کرنٹ کا لگا ہوا چکی ہے. ذرا سوچ کے دیکھو، اگر اس کے اندر ہم جیسے کوئی گر گئے تو کیا عالم ہونا؟ کوئی بچتا نہیں. اس انداز پر پاک کرنے کا. لیکن کپڑے کو باہر رکھنے سے پاک نہیں ہوگا، اس کے اندر ڈالنا پڑے گا. پھر پانی ڈالنا، اس کا جو واشنگ پاؤڈر ہے وہ ڈالنا. آج کل تو لیکوڈ ہے زیادہ. پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم تک اس کے اندر پھر آنا. نکال کے دیکھو چھک ہو جاتا، خود بخود ہی انہیں دھل بھی جاتا، پھر گرم بھی ہوتا. میں سمجھتا ہوں ایسا بھی ان کو استری کر کے بھی باہر آتا ہوں. پہننے کی بس باقی ہے. یہ انداز پر ہم کو پاک کرنے کی جگہ ہے اللہ والوں کی خانقاہ. اس کے لیے ہی وہ لوگ تربیتی کیمپ لگاتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار اپنے آپ کو پیش کرنا. ان کو کچھ کپڑے کو ہم کوئی کام نہیں ہے، لیکن دھونے والے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دینا
وہ مشین کے حوالے کرنا. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا اپنے کو پاک کرتا ہے. دنیا میں ظاہری جسم کو پاک کرنے والے اور اس کے باتیں بتانے والے بہت ہے. ظاہر کی ناپاکی اتنی بڑی کوئی ناپاکی نہیں ہے. کوئی پانی لگا کے دھوئے تو بھی دھل جاتا. پانی نہیں ہے تیمم کر لیا تو مٹی سے بھی ہو جاتا. اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل خرابی, اصل گندگی, ناپاکی کدھر ہے؟ قلب میں ہے, جو انسان کو مشرک بنا دیتا ہے, کافر بنا دیتا ہے, منافق بنا دیتا ہے, فاسق فاجر بنا دیتا ہے, دوزخی بناتا ہے, اللہ کے غضب کا شکار بناتا ہے, اللہ کی نظر میں ملعون اور مردود بنا دیتا ہے. یہ سب ناپاکی کدھر ہے؟ بولو کدھر ہے؟ قلب میں. اس کی بات کرنے والے آج نہیں ہیں. اگر کوئی بات کرے تو بھی پاک کر کے دینے والے نہیں ہیں. پاک کر کے دینے والے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ والوں کی بارگاہ ہے اصل میں یہ پاکی کے لیے ہے. ان کے بیانوں کی وجہ سے, ارشادات کی وجہ سے, اللہ والوں کے ارشادات کی محفل میں جا کے بیٹھنے کی وجہ سے, ان کی نظروں میں آنے کی وجہ سے, ان کی توجہ کی وجہ سے, ان کی دعا کی وجہ سے, ان کے تصرف کی وجہ سے. تصرف بھی ایک کام ہے اللہ والوں کے پاس. جیسا دعا کر کے لوگوں کو بناتے ہیں ویسا ہی توجہ سے بناتے ہیں, نظر سے بناتے ہیں, پاک کرتے ہیں, ویسے ہی تصرف سے بھی وہ لوگ سامنے والے کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے. بظاہر پاک کرنے کا کوئی کام نہیں ہوا, لیکن چونکہ وہ لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. آپ نے دیکھا اگر کوئی میکینک ہے یا کوئی چیز بنانے والا ہے, کوئی اے سی بنانے والا ہے, یا کوئی کرنٹ کا کوئی سوئچ یا یہ فین وغیرہ لگانے والا ہے, عام طور پر اس کے لیے کچھ اصول ہے نا. وہ کھولنے کے لیے اسکرو ڈرائیور ہے نا, اور وائر کے لیے وہ کیا بولتے ہیں کٹنگ پلیئر, وہ کاٹنے کے لیے پھر دوسرا کچھ ایسا ایک ترتیب سے کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر میکینک سے ہی ہے تو کبھی ایسا بھی کرتا ہے, جو اسکرو ڈرائیور کرتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے انہیں کھول دیتا ہے. کٹنگ پلیئر جو کام کر وہ اپنے ہاتھ سے سب پھرا کے کر دیتا ہے. کرنٹ رہنے کے باوجود کر لیتا ہوں. چیرنے کے لیے وہ چولی استعمال کر دانتوں سے قطر کا ایسا الگ کر دیتا ہے. یہ سب تصرف ہے, ان کا تصرف, اللہ والوں کا تصرف نہیں. بولو آپ کو بات سمجھ میں آنے کے لیے بول رہا ہوں. یعنی کوئی بھی کام کرنے کے جو سسٹم ہے, سسٹم سے ہٹ کر جب کسی کو بنانا ہی ہے, مزدور جیسا جو بنانے والا ہوتا ہے انہیں بولتا ہے میرے پاس اب ٹولس نہیں ہے, آپ بعد میں آؤ, میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کا گھر کا معاملہ ہے تو ٹولس نہیں ہے بول کے بیٹھ جائے گا. ٹولس ہے تو وہی کام اس کے ہاتھوں سے, اس کے منہ سے, اس کے دانت سے قطر کر بھی کرتا ہے. اللہ والے بھی جب سامنے والے کو بنانا ہی ہے, بننے کی کوئی صورت اس میں بھی نہیں دکھ رہا اور بنانے کا کوئی سامان بھی میسر نہیں ہے, تو پھر ان کا تصرف استعمال کر کے ان کو بنا دیتے ہیں. یہ سب ان کے پاک کرنے کا انداز ہے. یہ زمانے میں جب دین کی باتیں سننے کو خود بہت مشکل سے ملتی ہے, کہیں بھی آپ جاؤ, میں کسی کے خلاف نہیں بولتا, ویسے ہم کو عادت بھی نہیں ہے, ہم کو اپنی خرابیاں خود گننے کو ٹائم نہیں ہے, دو لوگوں کی خرابی کیا بیان کریں گے. لیکن حقیقت حال تو بھی ہم کو معلوم رہنا. آپ کو یا تو فضائل سناتے جاتے, یہ کرنے سے یہ اجر ہے, یہ ثواب ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ثواب سمجھایا جاتا ہے.
یعنی تو ہمارے آپسی لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے، اختلاف کو تو سمجھتے نا، فاتحہ کرنا یا نہیں کرنا، یا رسول اللہ بولنا یا نہیں بولنا، قبر کی زیارت کرنا یا نہیں کرنا، ہزار مسائل ہے. ہاتھ ادھر بننا ادھر بننا، ہاتھ انگلی یوں کرنا یا یوں کرنا، پاؤں یوں رکھنا یوں رکھنا، یہ اختلافات بیان کریں گے. علامہ اقبال نے کہا ہے، شعر مجھے یاد نہیں ہے، ہاتھ بننا اوپر بننا نیچے بننا سب بات کی بات ہے، یہاں جس کو ہاتھ نہیں ہے اس کو بھی تو نماز پڑھنا ہے. جس کو ہاتھ نہیں ہے اس کو بھی تو نماز پڑھنا ہے نا سر. بننا والے بننا، بات انہیں کہاں بنے گا، اس کو ہاتھ ہی نہیں ہے تو انہیں کیا نماز تو پڑھنا نہیں کیا. تو خیر یہ کیا ہے، ایسے مسائل میں الجھ کے شیطان ایسا کھیل کھیلا ہے کہ ہم دین سے محروم ہیں. وہ سب دین کے ہی حصے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہر وقت ضرورت کی چیز نہیں ہے. یہ سب بچی کو شادی کر کے لانے کے بعد یہ ہمارے اور ہمارے پڑوس کے درمیان کیا اختلاف ہے، وہ کرے تو کیا فضائل ہے، سب سناتے رہتے ہیں. اس کو کھانے کے وقت کھانا دینا ہے، اس کو رہنا ہے تو پانی کے وقت پانی پلاؤ بھائی، کھانے کے وقت کھانا کھلاؤ. کھانا نہیں پانی نہیں، خالی یہ جھگڑے کی باتیں ہو رہی ہے، انہیں رہیں گی کیسا وہاں پر. ہم یہاں ناپاک ہے، ہم کو پاک ہونا ہے. شیطان اور نفس ہم کو اپنا کھلونا بنایا ہے، اس کے چنگل سے ہم کو چڑانا ہے. وہ کام کرو، اس کے بعد جو بھی ہے دیکھا جائے گا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ انداز پر دین سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں آج. یہ غنیمت ہے، اللہ نے ایسے لوگوں سے آپ کو وابستہ کیا. یہ غوث پاک کی کرامت ہے، سمجھیے، آپ کے نسل کی کرامت ہے. اس کے 21ویں پوترے سے اللہ ہم کو ملایا. وجے والے کے رہنے والے کو اللہ ان کی صحبت کا موقع دیا، ان کا چراغ سلگ گیا. اب آج ہم بھی سلگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا فضل ہے اللہ کا، ہم اس کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، میں آخری بات بول رہا ہوں، اپنا منشا ہمارے سامنے جاری کیا، یعنی وہ اپنا لا، اپنا قانون، اپنا رول ہم کو بتایا کہ میرے رول کے مطابق ہی تم چلنا، اس کے خلاف تم نہیں چلنا. اور ہم کو چننے کا اختیار دیا، چاہے تو ہم اچھائی چن سکتے ہیں، چاہے تو خرابی چن سکتے ہیں. اچھائی کے سپورٹ کے لیے اللہ رسول کو بھیجا، اچھائی کے سپورٹ کے لیے رسول کو بھیجا، کتاب کو بھیجا. بھیجا ہے کتاب بولے تو قرآن پاک. رسولوں کو بھیجا، رسول اللہ کو بھیجا، جو صحیح ہے، جو اچھائی ہے، جو حق ہے، اس کے سپورٹ کے لیے. اور جب چننے کا ہم کو اختیار دیا تو خالی اچھائی کی بات بتانے والے رہے تو کافی نہیں ہے، تو چننا نہیں رہتا. وہاں پر ہمارے عقل اور ہمارے اختیار سے ہم کو ایک مقام کو فائز کرانا ہے، تو پھر وہاں پر ایک مقابلہ ہونا پڑے گا. تبھی تو کسی کو میڈل دیا جا سکتا ہے، انعام دیا جا سکتا ہے. مقابل میں اللہ کیا کیا، برائی کی طرف ہم کو کھینچنے والوں کو بھی پیدا کیا. برائی کی طرف کھینچنے والا کون ہے بولو؟ ہاں، شیطان. شیطان باہر رہتا ہے اندر رہتا ہے؟ بولو، باہر رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے اندر بھی رہتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، کہاں رہتا ہے بولو؟ اندر بھی رہتا ہے باہر بھی رہتا ہے شیطان. لیکن شیطان تو ہے ہم کو برائی کی طرف کھینچنے والا، بہلانے والا ہے ہی. اس کا تو کام ہی وہی ہے. وہ کافر ہے، ملعون ہے، مردود ہے، کبھی بنتا نہیں.
انہیں اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور ایک ہے جو حضرت ابھی اشارہ کر رہے تھے، اس کا نام کیا ہے؟ نفس ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ اندر ہی رہتا ہے ہمارا۔ یہ دشمنوں میں نفس بڑا دشمن ہے یا یہ شیطان بڑا دشمن ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بولو، کس وجہ سے آپ بول رہے ہیں؟ وہ بھی سمجھ میں آنا ہے۔ دونوں بھی اپنی جگہ خطرناک دشمن ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ آپ لوگ صحیح بول رہے ہیں، بڑا کون ہے؟ سرکار کہہ رہے اعدائی کے نفس، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ لیکن یہ اس میں فرق ہے، یہ دشمن ہونے کے باوجود، برائیوں کی طرف اکسانے والے ہونے کے باوجود اس کو بنایا جا سکتا ہے، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ شیطان کو بھی بنایا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی درست نہیں کر سکتا ہے نا۔ انہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں اس لیے بڑا دشمن ہے۔ بولو، شیطان کو کون گمراہ کیا؟ سب کو شیطان گمراہ کر رہا، تو شیطان کو کون گمراہ کیا؟ اس کا اپنا نفس ہی تو ہے، تو شیطان کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہے نفس۔ ظاہر ہے وہ بڑا ہے، سمجھ میں تو آ رہا نا۔ لیکن اتنا بڑا ہونے کے بعد اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والے زیادہ محنت یہ نفس کو پاک کرنے میں کیا ہے، شیطان کو دور کرنے میں بھی محنت کیا ہے، اس سے زیادہ ہم کو بھی محنت اس کو پاک کرنے میں کرنا ہے، اس کو مارنے میں نہیں۔ اللہ والوں کے راستوں پر چلنے والے وہاں پر بھی گمراہ ہو گئے ہیں، نفس کو مار دیں گے۔ نفس کو کوئی مار نہیں سکتا، نفس اللہ پیدا کیا، سو مارتے کیسا اس کو؟ ہم کون ہوتے اللہ پیدا کرے اس چیز کو مارنے والے؟ ہاں، مارنا اگر دوسرے کچھ معنی میں بول رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بولو، ہاں، درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس نفس کو اپنا تابع بنانا، تو پھر ہمارے ہر نیکی کے کام میں انہیں مددگار ہو۔ انہیں ہمارے گھر کے اندر کا چور ہے، ہمارے گھر کے اندر کا چور ہے۔ شیطان بھی ہمارا اندر آنا ہے تو اس کی اجازت ہونا۔ انہیں گھر کی عورت کی طرح ہے، اس لیے نفس کو قرآن میں عربی میں سب مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مؤنث بول تو سمجھتے ہیں نا، مذکر مؤنث بولتے ہیں، فیمیل فیمینین جنڈر بولتے ہیں، وہ جنڈر کا ہے۔ تو انہیں اندر والا ہے، انہیں جب تک دروازہ کھول کے نہیں دی شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ ہمارے گھر میں چور آنا ہے تو کون دروازہ کھول کے دینا؟ ہمارے گھر کے عورتیں کھولے تو ہمارے گھر کے اندر چور آئے گا نا۔ انہیں گھر کا رکھوالی ہے، عورتیں برا مانیں گے کیا؟ بولو، اگر دروازہ چور کئی قسم کے جو گھر میں آتے ہیں، میرے اشارے آپ سمجھ رہے ہو، تو جب تک انہیں دروازہ کھول کے نہیں دی دوسرا کوئی چور اندر نہیں آ سکتا۔ ہمارے اندر بھی شیطان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا نفس جو اصل ہمارے گھر کے اندر بیٹھا سو چور ہے، انہیں دروازہ کھول کے نہیں۔ تو اس کو اپنا بنانا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ یہ نفس کو اگر ہم اپنا نہیں بنائیں گے، نماز پڑھنے سے انہیں اپنا نہیں ہوتا، میں جو بول رہا ہوں لکھ کے رہو، نماز پڑھنے سے انہیں اپنا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے انہیں اپنا نہیں ہوتا، ذکر کرنے سے انہیں اپنا نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی عمل کرو، کسی عمل سے انہیں اپنا نہیں ہوتا۔ انہیں اپنا ہونے کے بعد اس سے عمل کرا، وہ عمل مقبول ہے، الگ چیز ہے۔ لیکن آپ ایک نیا کام، میں نفل پڑھ رہا ہوں، رات بھر جاگ رہا ہوں، میرا نفس میرا تابع ہو جائے گا، کبھی تابع نہیں ہوگا۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے ہی اللہ نے کیا کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجا ہے، امت کو یہ حکم دیا کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو۔
تمہارا نفس پاک ہوگا. یہی طریقہ ہے, دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. تم خود اپنے نفس کو اپنے آپ پاک نہیں کر سکتے, وہ بھی قرآن کا. تم اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکتے. وہ پاک کرنے کے لیے اللہ وہ کام کسی اور کو لگایا ہے. ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دے گا. وہ لوگ اگر نفس کو پاک کرے انشاءاللہ شیطان ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر داخل بھی ہو جائے وہ ہمارے اندر زیادہ کرتب نہیں دکھا سکتا, انہیں وہاں سے بھگا دیتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اتنا طاقتور ہو جائے گا نفس جب ہم بنائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا, عمر کا سایہ بھی دیکھے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. وہ کس کا پاور ہے بولو؟ اللہ کے حبیب نے آپ کے نفس کو جو پاک کر کے مصفا مزکا مجلہ کیے ہیں, اب وہ نفس کے قریب آنا تو دور کی بات, اس کا سایہ بھی پڑے تو شیطان اس کے قریب میں نہیں آ سکتا. آج بھی لوگوں نے کہا اتنا پاور ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ. اگر کسی کو رات میں بچوں کو سب شیطان آ کے پریشان کرتا ہے, بلاتا ہے, ڈراتا ہے, تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے سینے پہ یا عمر بول کے سب انگلی سے لکھ دو. ایسا ہے یا نہیں؟ 1400 سال گزر گئے, شیطان آج تک عمر کے نام سے ڈرتا ہے. سایہ ہو گیا. وجہ کیا ہے بولو؟ نفس کو پاک کیا. نفس کو پاک کیا. یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے, ہمارے اندر ہے یہ. ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں تک. ہم ہمارے جسم کو تو دھو سکتے ہیں, جمعے کو جمعہ نہا سکتے, ڈیلی نہا سکتے, صبح شام نہا سکتے. یہاں کے لوگ کتنے بجے کتنے بار نہاتے ہیں میرے کو نہیں معلوم, لیکن نہا سکتے ہیں. ہمارے اختیار میں ہے. لیکن ہمارے اندر جو ہمارے گناہوں کے وساوس پیدا کرتا رہتا ہے, وہ دیکھو, یہ سنو, وہ سنو, وہ کرو, یہ کرو, انہیں ایسا کیا, انہیں ایسا, کچھ نہ کچھ جو بولتے ہیں رہتا ہے اندر. یہ جو خرابی ہے اتنی بات نہیں ہے, میں تو آسان بات بول رہا ہوں. انہیں تو ایسے باتیں بولتا ہے, اگر آپ تھوڑی دیر غور کر کے سنیں تو انہیں ایمان کی بات نہیں شرک کی بات بولتا ہے اندر. اللہ کے بارے میں شکایت, اللہ کے بارے میں اعتراض, اللہ ایسا کیوں کیا, کیا فائدہ ایسا اللہ سے, نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت. ایسا اللہ رہ کے کیا فائدہ؟ یہ سب اندر چلتے رہتا ہے. اس کو دھونا, اس کو یہ کیفیت اس کے اندر آنا نہیں ہے, اس کو ختم کرنا. تو یہ اندر بیٹھ کے شیطان بھی فی صدور الناس, قرآن کہہ رہا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر, سینے کے اندر بیٹھ کے وسوسہ تعلیم دیتا ہے, بیان کرتے رہتا ہے, ایسا کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, ایسا کر. نفس بھی جسم کے اندر, قلب میں, روح تک پہنچ کر کیا کرتے رہتا ہے, وساوس پیدا کرتے رہتا ہے. اور ہم جو ہے جمعے کے دن جا کے خالی مائک سے, کان سے بیانات سن کے سمجھ رہے کہ یہ نفس بھی پاک ہو جائے گا, شیطان بھی پاک ہو جائے گا. اندر بیٹھنے والے کو بتانے کے لیے اندر پہنچ کر بولنے والا ہونا. میں کیا بول رہا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی؟ دل کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی وسوسہ پیدا کر رہا ہے, وہاں کے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کان میں بولے تو بس نہیں ہے. کان میں نہیں ہے, انہیں کہاں بیٹھا ہے, انہیں دل میں بیٹھا ہے. انہیں بولنے والا کدھر بول رہا؟ آپ حضرت کا بیان سننے مسجد کو گئے, سنو, اچھا ہے, سننا بھی واجب ہے, فرض ہے, خطبہ, لیکن خالی کانوں کے حد تک سننے والا بیان سنا تو اندر بیٹھے سوارے کو کیا ہوتا, انہیں اور موٹا ہوتا. یہاں کیسے لوگ ہونا بولو؟ کان میں بولنے والے بھی ہونا, اور کان سے ایسی گولی ڈالنے والا ہونا, ادھر سے نہیں نکلا, سیدھا دل میں جا کے داخل ہو جانا ہو. سمجھا نا؟ سیدھا دل پر فائر کرنے والے لوگ ہونا. وہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کو اللہ والے بولتے ہیں, اولیاء اللہ بولتے ہیں. ان کی صحبت میں رہنا, نفس اور شیطان کی پہچان حاصل کرنا, اللہ کم سے کم اس کی نعمتوں کا تو بھی کم سے کم یقین کے ساتھ ہمارے اندر علم آتا ہے.
انشاءاللہ شیطان نفس یا اس کا باپ بھی آ جائے ہم کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم محفوظ رہیں گے, دنیا میں بھی ہم اسلام اور ایمان پر قائم رہیں گے, ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. ایمان والوں کے سردار آقا دو جہاں صحابہ کرام انبیاء مرسلین اولیاء کے ساتھ اللہ حشر میں بھی ہم سب کو اٹھائے گا. کیا کرنا ہے بولو؟ نفس کو پاک کرنے والے لوگوں کو تلاش کرنا. مل گئے ہیں؟ ان کو مضبوطی سے تھامنا, ان کی نظروں میں رہنا, ان کی توجہ کا مرکز بنے رہنا. ایسے لوگ ہی بنے ہیں صحیح طور. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے محبوبین سے ہم کو ملایا ہے, پیروں کے دامن سے ہم کو وابستہ کیا ہے, ان کے حقیقی فیضان سے مالا مال ہونے, ظاہر و باطن کو پاک اور منور کرنے کا ہم سب کو موقع اور توفیق عنایت فرما. بجاہ سیدنا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.